نزول قرآن کے وقت جو چوپائے عام طور پر بار برداری اور سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ 4 جانور تھے: اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے۔ بار برداری اور سواری کے ان 4 جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور سے صراحتاً مذکور ہے۔ ان کے علاوہ قیامت تک جتنی سواریاں اور بار برداری کے وسائل عالم وجود میں آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ قرآن کریم میں اجمالاً بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ نحل میں مذکور ہے: وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 5 سے 8 ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: اور چوپائے پیدا کیے اور ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منافطیں ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو اور تمہارا ان میں تجمل ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چڑھنے کو چھوڑتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ اس تک نہ پہنچتے مگر ادھ مرے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں آخری جملہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں قیامت تک عالم وجود میں آنے والے تمام بار برداری کے ذرائع اور قسم قسم کی ان مختلف سواریوں کے پیدا ہونے کا بیان ہے جو نزول قرآن کے وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھیں، مثلاً سائیکل، موٹر سائیکل، ریل گاڑیاں، سڑکیں، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، راکٹ وغیرہ وغیرہ۔ تمام نقل و حمل کے سامان اور سواریوں کے ذرائع سب کا اجمالاً ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اور غیب کی خبر کا اعلان عام فرمایا ہے۔ ذرائع نقل و حمل اور سواریوں کے علاوہ اس آیت میں تو اس قدر عموم ہے کہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی ہر چیز اور تمام کائنات عالم کا اجمالاً بیان ہے۔ 4 سواریاں جو نزول قرآن کے وقت عرب میں عام تھی، ان کے بارے میں کچھ خصوصیات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پہلے نمبر پہ اونٹ، یہ بہت سے نبیوں اور رسولوں کی سواری ہے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی سواری فرمائی، اور آپ کی 2 اونٹنیاں بہت مشہور ہیں، ایک قصوہ اور دوسری عدبہ، جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ کبھی دوڑ میں کسی اونٹ سے مغلوب نہیں ہوئی تھی، مگر ایک مرتبہ ایک اعرابی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی تو حضرات صحابہ کرام کو بہت شاک گزرا۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ جب وہ کسی دنیا کی چیز کو بلند فرما دیتا ہے تو اس کو پست بھی کر دیتا ہے، یعنی ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ آپ کی اونٹنی عدبہ نے آپ کی وفات کے بعد غم میں کچھ نہ کھایا اور نہ ہی پیا اور وفات پا گئی، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان محشر میں تشریف لائیں گی۔ حیات الحیوان میں ہے کہ اونٹ کے بالوں کو جلا کر اس کی راکھ اگر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دی جائے تو خون فوراً بند ہو جائے گا، اور اونٹ کی کلنی اگر کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جائے تو اس کا عشق زائل ہو جائے گا، اور اونٹ کا گوشت بہت مقوی با ہے، یعنی بہت طاقتور ہے۔ دوسرے نمبر پہ گھوڑا، سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی۔ آپ سے پہلے یہ وحشی اور جنگلی چوپایا تھا، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کرو کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے بعد سب سے زیادہ گھوڑا محبوب تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ گھوڑا میدان جنگ میں یہ تسبیح پڑھتا ہے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گھوڑے تھے جن پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا اور گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا اولو العزم رسولوں کی سواری ہے، اور اونٹ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے۔
اور گدھا حضرت عیسیٰ و حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے، اور میں کیوں نہ اس چوپائے گدھے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ اور اس کے بعد خچر، یہ بھی ایک مبارک سواری ہے۔ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کی ملکیت میں 6 خچر تھے، ان میں سے ایک سفید رنگ کا تھا جو مقوقس والی مصر نے بطور ہدیہ آپ کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا تھا، جس کا نام دلدل تھا۔ حضور علیہ السلام اندرون شہر مدینہ اور اپنے باہر کے سفروں پر اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کے سب دانت ٹوٹ گئے، اور اس کی خوراک کے لیے جو کوٹ کر دلیا بنایا جاتا تھا یہ حضور کی وفات کے بعد مدتوں زندہ رہا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوران اس پر سوار ہوئے، اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ خوارج کے موقع پر اسی خچر پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکلے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے ساجزادگان حضرت امام حسن و حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس کی سواری کا شرف پایا۔ اور اس کے بعد گدھے کا ذکر کریں تو یہ بھی انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے، اور حضور علیہ السلام کی ملکیت میں بھی 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یعفور تھا۔ روایت ہے کہ یعفور آپ کو خیبر میں ملا تھا، اور اس نے حضور علیہ السلام سے کلام کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میرا نام زیاد بن شہاب ہے، اور میرے باپ داداؤں میں 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے، اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ چنانچہ اس چوپائے کی تمنا پوری ہو گئی کہ آپ کی وفات اقدس کے بعد یعفور شدت غم سے نڈھال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام یعفور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو یہ جاتا تھا اور صحابی کے دروازہ کو اپنے سر سے کھٹکھٹاتا تھا، اور وہ صحابی یعفور کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ حضور نے بلایا ہے، چنانچہ وہ فوراً ہی یعفور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ادنا کپڑا پہنے گا اور بکری کا دودھ دوہے گا اور گدھے کی سواری کرے گا، اس میں بالکل ہی تکبر نہیں ہوگا۔ اس خوبصورت واقعے سے ہمیں جو درس ہدایت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان 4 سواریوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام و احسان کے ان جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر ان 4 سواریوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام سوار ہوئے ہیں، لہٰذا ان سواریوں کی توہین و تحقیر بہت بڑی گستاخی و بے ادبی ہے جو کفر تک پہنچا دینے والی منحوسیت ہے۔ بلکہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان چوپایوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جان کر شکر بجا لائے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے ان سواریوں کی دل سے قدر کرے، اور ہرگز ان کی توہین و تحقیر نہ کرے کہ اس میں ایمان کی سلامتی بلکہ ایمان کی نورانیت کا راز مضمر ہے۔ اور ان 4 سواریوں کے بعد جو دوسری سواریاں ایجاد ہوئی ہیں ان پر بھی سوار ہونا جائز ہے، اور ان سواریوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا لازم ہے کہ یہ سب خدا ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور یہ سب سواریاں وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرما کر ان کے پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔